بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون اور یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر، اور ہم نے ان دونوں کو نجات دی اور ان کی قوم کو نجات دی بڑی مصیبت سے، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہ غالب ہوئے۔ یہ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آپ کے سامنے آیا۔ پچھلے جو ہے 2 ہفتے یا 3 ہفتے درس میں ذکر جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا یہ ذکر، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون، اور یہ دونوں جو ہے نبی تھے ایک ہی زمانے میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کو دعوت دینے کے لیے بھیجا، توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھی ساتھ لگانے کی درخواست کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ جو ہے درخواست، ان کی ریکویسٹ یہ قبول کی، اور دونوں کو فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ اسی کا ذکر ہے یہ، اور بڑے مختصر انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہم بات تھی اس قصے کی اس کو ذکر کیا ہے۔ پورا قصہ کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہوتا ہے سوائے یوسف علیہ السلام کے قصے کے، بقیہ قصے جو ہے کہانی کا قصے کے طور پر نہیں، جو چیز جو ہے اس میں جو پوائنٹس ہوتے ہیں صرف اتنا ہی قرآن میں ذکر کیا جاتا ہے، تو یہی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کی۔ تو پہلی آیت آج کے درس کی کیا ہے؟ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر۔ اردو میں اس کا معنی ہے یقیناً ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون پر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ یہاں یہ بات ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احسانات ہیں، اس کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احسانات کو گنا سکتا ہے، وہ اس کو جو ہے احسان کو جتلا سکتا ہے کہ ہم نے انسانوں کے لیے یہ کیا اور یہ کیا، یہ جو ہے قرآن میں آتا رہتا ہے۔ لیکن انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کبھی کوئی بھلائی کا معاملہ کریں تو کبھی اسے احسان جتلائیں نہیں، اچھا کسی کے ساتھ برتاؤ کرے تو کبھی اس کو جتلانا نہیں ہے۔ تو یہ ایک چیز ہے جو ہمیں جاننی ہوتی ہے۔ کئی ایسے مسائل ہیں جو اس طرح سے قرآن میں آتے ہیں تو لوگوں کو یہ تھوڑی سی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جب قرآن میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا ہے تو پھر ہمارے لیے احسان جتلانا کیوں جائز نہیں۔ سوالات لوگ اس طرح سے کرتے رہتے ہیں۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہوا، قسم کھانے کا معاملہ بھی یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں، اپنے کلام میں بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے بہت سی چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، اور جس چیز کی اہمیت اور عظمت کو بیان کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتا ہے۔ لیکن ہم انسانوں کو منع کیا گیا ہے
کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے، ان کو صرف اللہ تعالیٰ کی قسم کھانی ہے۔ اگر کسی اور چیز کی قسم کھاتے ہیں تو شرک ہو جاتا ہے کہ بندے اگر تعظیم کریں گے تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کی عظمت کے گن گائیں گے اور اس کی عظمت بیان کریں گے بندوں کے لیے۔ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیز ہوتی ہے، تو احسان جتلانے کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اسی طرح سے تیسری چیز کیا ہوتی ہے؟ کبریائی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جو ہے بڑپن کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے قرآن میں اپنے کلام میں، لیکن انسانوں کو منع ہے کہ وہ کسی بھی چیز میں اپنا بڑپن نہ ظاہر کرے۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ تکبر جو ہے کسی معاملے میں انسانوں کے لیے یا کسی بھی مخلوق کے لیے تکبر یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ مخلوق ہیں۔ یہ کبر اور یہ تکبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کہ وہ تنہا ہر چیز کا مالک ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں، میں نے چند مثالیں پیش کی، تو انہی میں سے ایک مسئلہ احسان جتلانے کا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں پر جو اپنی نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے اور اتنے سارے احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ان کو ذکر کیا ہے قرآن کے اندر، اپنے کلام میں اپنے انبیاء پر جو احسان کیا، خاص طریقے سے بنی اسرائیل پر جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتوں کی بارش کی اور ان پر احسان کیا ہے نا، اس کا ذکر خاص طریقے سے قرآن میں سورہ بقرہ میں ہے۔ ایک ایک چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے پیش کی، وہ بڑی بڑی چیز ہے۔ اب ہر چیز کو اگر گنائیں گے تو ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا ایک سانس بھی جو اندر سے باہر ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ یہ تو سیکنڈوں کی بات ہوتی ہے جو ہمارا جو ہے سانس جو ہے اندر سے باہر ہو رہا ہے۔ یہ سانس تھوڑا سا رک جائے، تھوڑی سی اس میں خرابی ہو جائے تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے۔ آپ نے کرونا کے اس جو ہے بیماری کے جو اس پیریڈ میں آپ نے اچھی طرح سے جو ہے دیکھا ہے، لوگوں کو محسوس کیا ہے، آپ جانتے ہیں اس میں کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں کو وہی سانس لینے کی پریشانی اور اسی میں سے کسی کی جان بھی چلی جاتی ہے، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں صرف سانس کی۔ یعنی کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری نعمتیں اور اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں کہ یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے احسان جو ہے بندوں کو جتلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کچھ چاہیے نہیں اس کے بدلے میں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی فیس ادا کرتے ہیں ہم اور اس کا جو ہے ہم کچھ چاہیے، ورنہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہی جو ہے کرونا کے مریض کیا ان کے لیے یہی سب چیزیں تھوڑی سی اسپتال میں کی جاتی رہی ہیں اور لاکھوں کے بل انہیں تھمائے گئے ہیں۔ 12 لاکھ 15 لاکھ بھی ہمارے پاس ساتھیوں اور بعض جاننے والوں کا یہ ہے کہ ان کو جو ہے ہاسپٹل سے اتنے بل دیے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ دے رکھا ہے کبھی تو ہم سے کچھ نہیں کہا، صرف اتنا ہی نہ کہا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اور کیا کرنا ہے؟ بس اپنے رب کا کہنا مانو، اسی کے کہنے پر چلو، بس ہم سے اتنا ہی کہا گیا ہے اور کچھ نہیں ہے ہمارے لیے، کوئی فیس نہیں، کوئی چیز نہیں۔ تو اتنا بڑا احسان ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے ذکر بھی کیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ کیوں بندوں کو منع ہے یہ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جو احسانات ہیں ان کو جتلایا ہی ہے قرآن کے اندر اپنے کلام میں۔ یہ سوال اگر آ رہا ہو تو اسے بھی کلیئر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ہم اگر کسی کے اوپر کوئی احسان کرتے ہیں، کوئی بھی جو ہے کوئی بھی احسان کرتے ہیں، کوئی بھی انسان دوسرے کے اوپر کوئی احسان کرتا ہے، تو اس احسان کے پیچھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا تو ہم نے کسی کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی صلاحیت دی ہے تو ہم نے اس صلاحیت کی وجہ سے کسی کا ساتھ دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی عہدہ منصب دیا ہے تو ہم نے کسی کو جو ہے ساتھ دیا، کسی کی مدد کر دی اس عہدے اور اس کی وجہ سے۔ تو یہ جو ہمارا احسان ہوتا ہے کسی کے ساتھ، یہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہوتی ہے اسی کا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہوتا ہے، ہم اسی میں سے کچھ دیتے ہیں۔ اگر وہ نہ دیتا ہو، توفیق نہ دیتا، تو کہاں ہم دے پاتے یہ جو ہے۔ اسی لیے احسان جتلانے کی کو منع کیا گیا انسانوں کے لیے کہ اصل تو نعمت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے سب کو ملی ہوئی ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہی تنہا وہی ذات ایسی ہے جو الغنی ہے اور وہ کسی کی محتاج نہیں ہے، اس پر کسی نے کوئی احسان نہیں کیا، کسی معاملہ نہیں ہے، اس لیے وہ جو ہے جتلا سکتا ہے کہ میں نے یہ کیا۔ انسانوں کا کیا ہے، ہر انسان دوسرے سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھاتا ہے، یہ تو جو ہے سارے انسانوں کے ساتھ ہے۔ آپس میں اگر ایک دوسرے پر احسان جتلانے کی بات کہی جانے لگی تو یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ہے، اسی لیے اس کو منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ بھلائی کیا اور اس کو جتلا دیا، کہہ دیا کہ میں نے تو ان کے ساتھ ایسا کیا، تو یاد رکھیے کہ وہیں سے وہ نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ذکر کی حدیث میں، اور اسی لیے یہ جو ہے اس کے بارے میں یہ جملہ، یہ سینٹنس جو ہے بہت مشہور ہے، اور آپ بھی ہمیشہ یاد رکھیے۔ کہا یہی گیا ہے کہ احسان کر کے کسی پر اسے بھول جاؤ، احسان کرنے والے کو بھول جانا چاہیے، اور جس پر احسان کیا گیا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ فلاں آدمی نے میرے اوپر احسان کیا تھا۔ یعنی یہ یاد کرنے والی بات کس کی ہے، یہ ذکر کرنے والی بات یہ اس کی ہے جس پر احسان کیا گیا، جس نے کیا ہے اس کو نہیں ذکر کرنا ہے، اس کا کام ہے کہ وہ ذکر کرے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر جب کوئی احسان اور بھلائی کا معاملہ کیا جاتا ہے تو یہاں پر اب اس کے لیے 4 چیزیں ہوتی ہیں، 4 کام اسے کرنے ہوتے ہیں جس پر احسان کیا گیا۔ جس نے احسان کیا اس کو تو وہیں سے بھول جانا، اس کا معاملہ ختم ہو گیا، اب اس کو کہیں اس کو ذکر بھی نہیں کرنا ہے، کچھ کہنا بھی نہیں، لیکن جس پر احسان کیا گیا ہے اس کو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے لیے احسان کرنے والے پر کے لیے وہ دعا کرے، اس کے لیے خیر کی دعا کرے، جزاک اللہ خیر، خیر کی دعا۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر اس سے بھی ممکن ہو، جب بھی موقع آئے اور کوئی بھی اس کے ساتھ جو ہے اس طرح سے بھلائی کا معاملہ کبھی بھی کرنے کا موقع آئے، خدمت کرنے کا موقع آئے تو پیچھے نہ ہٹے، وہ بھی جو ہے اس کی مدد کرے۔ اور تیسری چیز جو آپ نے ذکر کی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی اس کو بھلائے نہیں، ہمیشہ یاد رکھے کہ میرے جو ہے برے وقت میں، مشکل وقت میں فلاں آدمی میرے کام آیا تھا، ہمیشہ جو ہے اس کو یاد رکھے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ لوگوں میں اس کا ذکر کرے کہ فلاں آدمی نے میرے ساتھ بڑا اچھا اور بڑے احسان کا معاملہ کیا، یہ ذکر اس کو کرنا ہے لوگوں میں۔ اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے احسان کرنے والے کو، جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں گڈ ول، جو ہے اس کو ایک گڈ ول ملتا ہے، اس سے لوگوں کے پاس جو ہے اس کا یہ جو اچھا کام اس نے کیا تھا اس کا جو ہے اس نے خود تو نہیں کہا لیکن اس طریقے سے لوگوں کو اس کا پتہ ہو جاتا ہے۔ یہ 4 باتیں اس کے لیے کہی گئی ہیں، لیکن احسان کرنے والے کو بھول جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ کہا کہ اپنے صدقے کو، خیرات کو احسان جتلا کر کے باطل مت کرو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ اسی لیے میں نے آپ سے احسان کرنے کے بعد اگر جتلا دیا تو وہیں سے مسئلہ ختم، اب اس کا یہ احسان اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں اس کے بعد۔ یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیو آج کے درس کی، اسی پر آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔